السلام علیکم مائی کیوریس فیلوز. آج بات کریں گے اپنے نیکسٹ لا نمبر 5 جو ہے سو مچ ڈیپینڈس اپون ریپوٹیشن گارڈ اٹ ود یور لائف. سیدھا مطلب ہے کہ ریپوٹیشن کے اوپر بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے اور زندگی دے کر بھی اس پر آنچ نہ آنے دو. اب یہ ریپوٹیشن مطلب ہماری ساکھ، ہمارا نام، یہ پاور کا مین پلر ہوتا ہے اور اکیلے ریپوٹیشن کے دم پر ہم کسی کو ڈرا سکتے ہیں اور جیت بھی سکتے ہیں. اگزامپل کے طور پر دیکھتے ہیں، امریکہ سے لڑنے کے لیے چائنا سوچنے سے بھی ڈرتا ہے، جبکہ بڑے یا کمزور ملکوں کو وہ یوں ہی دھمکاتا بھی رہتا ہے. اب یہ ریپوٹیشن جیسے ہی ہمارے ہاتھوں سے پھسل جاتی ہے ہم بہت کمزور پڑ جاتے ہیں. اب اس لا کو ہم دیکھتے ہیں اپنی کہانیوں کے تھرو. 207 سے لے کر 265 AD میں ایک جانباز اور ایک گریٹ جنرل تھا، چوکو لینگ. وہ شو اسٹیٹ کی آرمی کا لیڈر تھا. اب یہاں میں آپ کو بتا دوں، اب اس ٹائم چائنا 3 کنگڈمز میں ڈیوائیڈڈ تھا، شو، وے اور وو. خیر اس ٹائم چوکو لینگ اپنی آرمی کے ساتھ باہر تھا اور اپنے ایک آرمی کیمپ کی طرف جا رہا تھا. اب اس ٹائم جب وہ ایک قصبے سے گزر رہا تھا تو وہاں اس نے آرام کرنے کے لیے سوچا، تو اس نے اپنے ساتھ 100 سپاہیوں کو وہاں رکھا اور اپنی باقی کی سینا کو کہا کہ تم لوگ کیمپ میں پہنچو. اب ابھی چوکو لینگ قصبے میں ہی تھا اور آرام ہی کر رہا تھا، تب ہی اس کا ایک سپاہی دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ سیما جی جو کہ وے کنگڈم کا آرمی جنرل تھا، اپنے 1,50,000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچنے ہی والا ہے. اب چوکو لینگ کی جو سچویشن تھی وہ یوں تو بہت ہوپلس لگ رہی تھی، کیونکہ اس کی سینا تو وہاں سے بہت ہی پہلے جا چکی تھی. چوکو لینگ ہار ماننے والا آدمی نہیں تھا. دیکھنے سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ دشمن دروازے پر کھڑا ہونے ہی جا رہا ہے اور جلدی ہی وہ چوکو کو پکڑ لے گا. تو اب چوکو لینگ نے اپنی قسمت کو کوسنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جھنڈوں کو اتار دو اور قصبے کے دروازے بھی کھول دو. اور پھر سپاہیوں نے ایسا ہی کیا اور اب یہاں چوکو بیٹھ گیا قصبے کی سب سے زیادہ ویزیبل دیوار پر. اب اس نے ایک مونگ کے کپڑے پہن لیے اور اگربتی وغیرہ بھی لگا لی اور گٹار جیسا ایک باجا جسے کہ لیوٹ کہتے ہیں اسے لے کر بجانے لگا. اب جلدی ہی سیما جی اپنے 1,50,000 سپاہیوں کے ساتھ قصبے کے مین گیٹ پر آ گیا. جیسے ہی سیما جی نے مونگ کے بھیس میں چوکو لینگ کو دیکھا، سیما تو جھٹ سے پہچان گیا اور یہاں قصبے کے مین گیٹ پر کسی بھی سپاہی کو نہ دیکھ کر سیما کے سپاہی تو گیٹ کے اندر جانے کے لیے بے قرار ہونے لگے تھے، پر سیما تھوڑا ہیزیٹیٹ ہوا اور پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو بھی اندر جانے سے منع کیا. اب اس نے چوکو لینگ کو باہر سے بہت ہی اسٹڈی کیا تھوڑی دیر کے لیے اور پھر اپنی سینا کو حکم دیا واپس لوٹ جانے کا، اور وہ وہاں سے اپنی سینا کے ساتھ جلدی سے ریٹریٹ کر گیا. اب دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کیا سین ہو گیا، کیوں سیما جی ریٹریٹ کر گیا اپنے 1.5 لاکھ سپاہیوں کے ہونے کے باوجود بھی. اب چوکو لینگ کو سلیپنگ ڈریگن کے نام سے بھی جانا جاتا تھا. تینوں کنگڈمز میں وہ ایک لیجنڈری فگر تھا. اس کے کارنامے بہت فیمس رہا کرتے تھے. ایک بار تو چوکو لینگ نے دشمن کی ملٹری سیل چرا لی
اور وہاں کے سپاہیوں کو ایک دور لوکیشن پر ڈسپیچ کر دیا۔ اور پھر جب ایک بار دشمن کی سینا دور ہو چلی گئی تو چوکو نے حملہ کر کے 3 شہروں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور ایک الگ انسیڈنٹ میں اس نے کیا کیا کہ ایک ایسی چال کھیلی کہ دشمن کو یہ یقین دلوا دیا کہ اس کے کنگڈم کا غدار اس کا اپنا ہی آرمی جنرل ہی ہے، اب جب کہ وہ آرمی جنرل بہت ہی وفادار اور بہادر تھا، جس کی وجہ سے آرمی جنرل کو وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا اور بعد میں اس نے چوکو لیانگ کی آرمی کو جوائن کیا۔ اب چوکو لیانگ کو یوں ہی سلیپنگ ڈریگن نہیں کہا جاتا تھا، یہ اس نے اپنی ریپوٹیشن بنائی تھی۔ اس کی ریپوٹیشن تھی چائنا میں سب سے چالاک آدمی ہونے کی، جس کے پاس ہمیشہ لاسٹ ٹرک ضرور اس کی پاکٹ میں رہتی ہے۔ اور اس کی یہی ریپوٹیشن ہمیشہ دشمن کو ڈرا کر رکھتی تھی۔ سیما جی چوکو لیانگ سے یہ تو درجنوں بار پہلے بھی لڑائی کر چکا تھا اور یہ چوکو کو وہ اچھے سے جانتا تھا۔ جب سیما نے خالی قصبہ اور اس کی دیوار پر چوکو لیانگ کو دیکھا تو ایک دم حیران رہ گیا۔ اور پھر جب منہ کے کپڑے، اگربتی وغیرہ جب اس نے یہ دیکھا تو نظارہ ایسا تھا کہ مانو چوکو لیانگ سیما کو ٹونٹ کر رہا ہو اور اس کو اپنے بچھائے ہوئے جال میں آنے کے لیے چیلنج کر رہا ہو۔ سیما کو بھی شک تو ہوا کہ یہ گیم تو بہت اسٹریٹ لگ رہا ہے، ڈسیپشن ذرا بھی نہیں ہے۔ اس لیے اسے ایک بار تو لگا کہ شاید چوکو اکیلا ہی ہے، پر اس نے اپنی اس سوچ کو کنفرم کرنا کا ٹھیک نہیں سمجھا اور اپنی آرمی وہاں سے واپس چلا گیا۔ اور یہ پاور تھی ریپوٹیشن کی، اس نے ایک بھی تیر چلے بنا ہی دشمن ڈیفینسو موڈ میں آ گئی اور ریٹریٹ کر کے چلی گئی۔ پہلی کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اب دوسری کہانی۔ 1841 میں پی ٹی برنم ایک ینگ آدمی امریکہ کا سب سے اچھا شو مین کی ریپوٹیشن بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے لیے اس نے نیو یارک کے مین ہٹن میں ایک میوزیم خریدنے کا سوچا، پر یہاں اس کے خواب، اس کے پلانز اور میوزیم کے بیچ میں ایک ہی پرابلم تھی، اور وہ یہ کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ میوزیم کے اونر اس سے $15,000 مانگ رہے تھے، پر برنم کے پاس پیسے تو نہیں تھے، پر ایک بہت ہی بہترین پلان تھا جو کہ اونرز کو پسند بھی آیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بہت سارے ریفرنسز اور گرانٹرز کو کیش سے ریپلیس کرانے کے میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہاں اونرز اور برنم نے ایک وربل ایگریمنٹ کیا میوزیم کو خریدنے اور بیچنے کو لے کر، پر لاسٹ مومنٹ پر ایک پارٹنر اپنے کیے ہوئے ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹ گیا اور اپنا میوزیم اور اس کی ساری کلیکشن انہوں نے پیلس میوزیم کے ڈائریکٹر کو بیچنے کا ڈیسائیڈ کیا۔ اب اس پر برنم کو تو بہت غصہ آیا، مگر اس پارٹنر نے برنم کو ایکسپلین کیا کہ بھائی بزنس ہوتا ہے، تم سے کوئی پرسنل پرابلم تو نہیں ہے۔ ہمیں میوزیم پیلس کو بیچا گیا کہ پیلس کی ریپوٹیشن ہے مارکیٹ میں، اور برنم تمہاری تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب برنم نے امیڈیٹلی ڈیسائیڈ کیا کہ اگر اس کی اپنی کوئی ریپوٹیشن نہیں ہے جسے دیکھ کر لوگ اس کے ساتھ بزنس کریں، تو اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اب پیلس کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچائے گا۔ اب کہانی کے آگے بڑھنے سے پہلے میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کہانی ایک ریئل لائف ایگزامپل ہے ریپوٹیشن کی امپورٹنس کو لے کر۔ یہاں اپنی لکیر کو بڑا دکھانے کے لیے
کسی دوسرے کی لکیر کو مٹانے کی کوشش کرنے کو ٹھیک نہیں کہا جا رہا ہے۔ برنم نے نیوز پیپر میں لیٹر کمپین چھیڑ دیا، جس میں کہ وہ یہ کہنے لگا کہ پیلز کا اسٹاک مت خریدو، کیونکہ یہ بہت پھٹے حال لوگ ہیں، ان کو بزنس کرنا نہیں آتا، اور یہ دوسرا میوزیم بھی خریدنے والے ہیں، جس کے بعد ان کے پاس پیسوں کی اور بہت کمی ہو جائے گی۔ اب اس کمپین نے واقعی ہی بہت اچھا کام کیا اور پیلز کا اسٹاک نیچے آ گیا۔ اب کیونکہ پیلز کا ریکارڈ اور ریپوٹیشن بہت نیچے آ گئی تھی، یہ دیکھ کر میوزیم کے اونر نے پیلز کے ساتھ کی ہوئی اپنی ڈیل کو ابنڈن کر دیا اور اپنا میوزیم برنم کو بیچ دیا۔ اب اس جھٹکے سے نکلنے میں پیلز کو کچھ سال لگ گئے اور وہ یہ نہیں بھول پائے کہ برنم نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ تو اس دفعہ مسٹر پیلز نے برنم کے اوپر بزنس اٹیک کرنے کا ڈیسائیڈ کیا۔ انہوں نے یہ پلان بنایا کہ وہ بہت ہائی لیول سائنٹیفک انٹرٹینمنٹ کو پروموٹ کریں گے۔ انہوں نے میوزیم میں، جس سے کہ اس کی کھوئی ہوئی ریپوٹیشن واپس ملے گی، اور وہ برنم کے بزنس کو بھی پیچھے کر دیں گے، جو کہ اس کے انٹرٹینمنٹ کے سامنے بہت بورنگ لگے گا، اور ہپنوٹزم ان کا مین سائنٹیفک اٹریکشن تھا، اور اب بہت بھیڑ تھی اس کے میوزیم میں جانے لگی تھی، اور کچھ ٹائم تک اس کا بزنس بہت اچھا بھی چلا، کیونکہ اب برنم کا فیڈ بیک کرنے کا ٹائم آ چکا تھا، پیلز کی ریپوٹیشن کو پھر سے چوٹ پہنچانے کا۔ اس کے لیے برنم نے بھی اب ہپنوٹزم کا ایونٹ آرگنائز کروایا، اور وہ کروایا ایک رائیول کے طور پر، جس میں کہ وہ ایک بچی کو ہپنوٹائز کر کے بے ہوشی کی حالت میں پہنچاتا تھا، اور پھر اپنی آڈینس یا کہیں کہ ایکسپیکٹیٹرز میں سے ایک کو ٹرانس کی سچویشن پہنچانے کی کوشش کرتا، جو کہ وہ جتنا بھی زور لگا کر ٹرائی کرتا وہ پورا فیلڈ ہی ثابت ہوتا، اور پھر لوگ اس پر ہنستے، تو جو جوش میں آ کر چیلنج کر کے کہتا کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ چھوٹی بچی کے اوپر کیا گیا اس کا ہپنوٹزم اصلی ہے، وہ اس کی ایک انگلی کو کاٹ دے گا اور بچے کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب لوگوں میں خاموشی جیسا ماحول ہو جاتا تھا، پر جیسے ہی برنم اپنے چاقو پر دھار لگانا شروع کرتا، وہ بچی اپنی آنکھیں کھول دیتی اور وہاں سے اٹھ کر بھاگ جاتی، اور لوگ زور زور سے ہنستے۔ اب یہی پیروڈی کا شو اس نے کچھ ہفتوں تک جاری رکھا، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد ہی آٹومیٹیکلی پیلز کے شو میں لوگوں کا انٹرسٹ کم ہو گیا، اور اس کو سیریسلی لینا چھوڑ دیا۔ بہت کم لوگ اب پیلز کے شو دیکھنے کے لیے جاتے۔ اب کچھ ہفتوں کے بعد پیلز کا شو بند ہی ہو گیا، اور ادھر کچھ سالوں میں برنم نے بہت نام کمایا، اور اس کی ریپوٹیشن ایک بہت بولڈ اور پرفیکٹ شو مین کی بن گئی، جو کہ تعمر اس کے ساتھ رہی، اور ادھر پیلز کی ریپوٹیشن کبھی ریکور نہیں ہو پائی۔ اب دوستو، اس کہانی کو ذرا سمجھتے ہیں کہ یہاں برنم نے 2 ٹیکٹکس اپنائیں پیلز کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کے لیے۔ پہلا وہ تو بہت سمپل میتھڈ تھا، اس نے شک کو پیدا کیا پیلز کے بزنس کو لے کر لوگوں کے بیچ میں۔ شک ایک بہت ہی پاورفل ٹول ہوتا ہے، جب ہم اس کو کسی کے دماغ میں پلانٹ کر دیتے ہیں تو وہ آدمی ایک بڑے ہوریبل ڈیلیما میں آ جاتا ہے، اور اگر کوئی خود کو پروف بھی کر دے کہ اس کے خلاف سازش کی گئی ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ بتایا گیا ہے،
تو بھی لوگوں کے دل میں تھوڑی ہی صحیح پر شک کی ایک لیئر تو رہ جاتی ہے، اور رہ جاتے ہیں کچھ کویسچنز بھی کہ کیا سچ میں ایسا ہوا یا نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ۔ اور جب برنم کی اپنی کچھ ریپوٹیشن بن گئی تب اس کی دوسری ٹیکٹک برنم نے اپنائی، اور وہ یہ تھی جینٹلر ٹیکنیک، جس میں کہ اس نے فیک ہپنوٹزم کا ڈیمونسٹریشن دیا۔ اس میں اس نے اپنے رائیول کا، اس کے بزنس، اس کی ساکھ کا مذاق بنایا، اور وہ بھی بہت سکسیسفل رہا۔ اور اب ہم اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری ریپوٹیشن، ہمارا نام اگر لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے تو سب کچھ ختم ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، جس کو کہ بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ لا نمبر 5 یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اگر آپ کو اس لا سے کچھ سبق ملا